چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر، جو یہاں واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، اس ٹرپ کی کیا اہمیت ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ٹرپ کا جو انویٹیشن ہے انہیں جولائی کے میں یا اگست میں آفیشلی دیا گیا تھا. سپٹمبر میں انہوں نے یہاں پہ آنا تھا. سپٹمبر میں سڈنلی پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ نہیں آ رہے، حالانکہ ان کی اپنی ٹیم سے یہ بات نکلی تھی کہ وہ آ رہے ہیں سپٹمبر کے سیکنڈ ویک میں، تھرڈ ویک میں، لیکن پھر وہ نہیں آئے. اس کی میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی کہ کیوں نہیں آ سکے. کچھ ان کی وہاں ایسی مصروفیات تھیں، لیکن زیادہ سمجھ یہ آئی کہ واشنگٹن کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو گئی، بیکاز امریکن ایمبیسڈر کو پہلے یہ ایشور کروایا گیا تھا پاکستان کی ایمبیسی کی طرف سے، پاکستان کی ظاہر حکومت کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ اکتوبر 2023 کے اندر پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے جیسا کہ ہونے تھے، اور بڑی امید لگی ہوئی تھی یہاں پہ کہ ہو جائیں گے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. جب ستمبر ہو گیا اور اکتوبر میں ظاہر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو یہاں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ الیکشن کی ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ جو ہے وہ دینی چاہیے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور وہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ واشنگٹن اور جی ایچ کیو کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے. اور جو آئی ایم ایف کو اتنی زیادہ دلچسپی ہے الیکشن کی ڈیٹ سے، اس کا تعلق بھی واشنگٹن اور ویسٹ کے ظاہر ڈیمانڈ کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو تقریباً 14 یا 15 دسمبر کو الیکشن سکیجول دینا چاہیے، بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ 54 ڈیز بیفور دی الیکشن کو سکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ سکیجول اناؤنس نہیں کیا. 10 دسمبر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. یہ مائنڈ میں رکھیے. اب ہم دیکھیں کہ اب جو آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی ملٹری ٹو ملٹری امپورٹنٹ میٹنگس ہوں گی. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بائیڈن حکومت جو ہے، ایڈمنسٹریشن اس کے اہلکاروں کے ساتھ ان کی میٹنگس ہوں گی. ظاہر ہے کہ سیکرٹری آف ڈیفینس آسٹن لائڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی. ان آل ظاہر ہے کہ جیک سلیون جو ہیں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی میٹنگ کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ہوگی یا اس کے نچلے درجے کے اہلکاروں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ کس کس سے ان کی واشنگٹن کے اندر میٹنگ ہوگی؟ کیا ان کی میٹنگز پیورلی ملٹری کے کانٹیکس میں ایکسپلین ہوں گی، یا اس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائمینشن نظر آئے گی؟ کس طرح والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی ویزیبلٹی ہوتی ہے واشنگٹن کے اندر؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی امپورٹنٹ ہوں گی اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر. ابھی ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کا اوور آل کانٹیکسٹ کیا ہے. دیکھیے، میٹنگز تو ان کی ہو بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو سین کام کے چیف ہیں جنرل جیمز مائیکل کوریلا جو ہیں، ان سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کم از کم 2 دفعہ میٹنگ ہو چکی. ایک تو جولائی 2023 میں مائیکل کوریلا اسلام آباد پنڈی تشریف لائے، وہاں ان کی میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں. اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دسمبر 2022 میں جب جنرل عاصم منیر نے 26-27 نومبر کو انہوں نے چارج لیا تھا، تو اس کے بعد بھی اگلے مہینے دسمبر کے آخری ہفتے میں سینٹ کام کے چیف، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مائیکل کوریلا اسلام آباد میں تھے، ان کی عاصم منیر صاحب سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو میٹنگس ان کی ہو رہی ہیں، اور اکتوبر میں ہی بہت تفصیلی ان کی ٹیلی فونک ڈسکشن امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفینس آسٹن لائڈ کے ساتھ بھی ہوئی. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو لیس ویزیبل قسم کے ٹرپس ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو میٹنگز ایشو نہیں ہے یہاں پہ. اس کو دیکھنا اس طرح سے چاہیے کہ بیسکلی طور پہ جنرل عاصم منیر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے ایز دا پوائنٹ مین آف واشنگٹن ان پاکستان. ایک ان کو قبولیت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. کہتے ہیں، اگر آپ ہسٹری میں آپ میں سے جو لوگ کین اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ رومن امپائر کے زمانے سے، پرشین امپائر کے زمانے سے، سلجوک امپائر کے زمانے سے، آٹومن امپائر کے زمانے سے، جب کہیں کوئی دور دراز پیریفرل ایریا کا جو پوٹینٹیٹ راجا یا کوئی ایک ایسپیرنٹ ہوتا تھا، جو وہاں اپنے علاقے میں مار دھاڑ کر کے وہاں صورتحال پہ کنٹرول حاصل کر لیتا تھا، وہ ایک طرح کا راجا بن جاتا تھا یا ایک چھوٹا کنگ بن جاتا تھا، تو پھر کچھ انیشل نیگوسیشنز کے بعد اس کو روم کی طرف سے قبولیت ملتی تھی، پرشین امپائر کی قبولیت ملتی تھی، اور پھر وہ روم آتا تھا اور وہاں آ کے رومن ایمپرر کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا تھا، اور اپنے وہ تحفے وغیرہ بھی وہاں پہ ساتھ لے کے آیا کرتا تھا، اور اسے ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اس کی قبولیت جو ہے وہ ہو جاتی تھی، اور وہ رومن امپیریل امپائر کو یا پرشین امپائر کو یا آٹومن امپائر کو، یہ مغلوں کا بھی یہی طور طریقہ تھا کہ وہ پھر اس پیریفرل ایریا میں، فرنٹری ایریا میں ان کی انٹرسٹ کو سرو کرتا تھا. تو یہ ایک مومنٹ ہے ایکسیپٹنس کا، جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کو ایک امپیریل آرڈر کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مل گئی ہے. اور ایکسیپٹیبلٹی ملنے کے بعد جو امپیریل آرڈر ہے اس کے جو کنسرنز ہیں، وہ کنسرنز ہیں ویزاویز چائنا، انڈیا میں بھی، ویزاویز افغانستان، ویزاویز ایران، اور جو پاکستان کے اندر نیا پولیٹیکل ڈھانچہ کھڑا ہو رہا ہے اور جو کھڑا ہونا ہے آفٹر دی فروری الیکشن،
اس کے حوالے سے کیسے پاکستان کا جو پوائنٹ مین ہے، جو چیف مینیجر ہے، جو سی او ہے، وہ کیسے ایشورنسز دے گا، یہ بیسک اس کی امپورٹنس ہے اس ٹرپ کی۔ اب اس ٹرپ سے پہلے بھی بڑی سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں دسمبر کے پہلے ہفتے سے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو پہنچی، نام ان کا میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے پہنچی جولیٹ نوئس جو ہیں، جو ڈپارٹمنٹ بیورو ہے فار ریفیوجیز اینڈ امیگریشن اینڈ پاپولیشن، اس کو ہیڈ کرتی ہیں۔ وہ 4 دن کے لیے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے جو ہیں وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں تھیں۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2009-2010 کا ایک ایکٹ ہے امریکن کانگریس کا، جس ایکٹ کا نام یہ ہے افغان الائز پروٹیکشن ایکٹ 2009، جس میں وہ تمام افغان جن کو اسپیشل ویزا پروگرام ان کے لیے شروع کیا گیا، جنہوں نے امریکن فوجوں کے ساتھ یا امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انہوں نے سرو کیا تھا افغانستان کے اندر، اور یہ تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اور ان کو اسپیشل ویزا پروگرام کے ذریعے امریکہ کے اندر گرین کارڈ ریزیڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا۔ اس وقت 25,000 جو ہیں ایسے افغان پاکستان کے اندر ہیں جن کو وایا جرمنی، فرانس، یو کے جو ہے وہاں سے نکالا جائے گا، اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ان کی یو کے اور ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت نے چند ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ان میں سے جو افغان پاکستان سے نکلے گا اور امریکہ جائے گا یا جرمنی کی طرف جائے گا، وہ $10,000 ایگزٹ ویزا فی دے گا۔ مطلب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے، انتظامی رجیم ہے جو بھی، وہ کس حد تک کمینہ، گھٹیا اور اسے کہتے ہیں کہ واحد قسم کا ہے، کہ انہوں نے $10,000 کی فیس لگانے کا سوچا۔ پھر بعد میں میرا خیال ہے اس کو خیال ان کو آیا یا پروٹیسٹ ہوئی اس پہ، تو ابھی انہوں نے وہ فیس پتہ نہیں $850 یا $900 یا $1,000 کے قریب انہوں نے وہ فیس رکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ افغان جو پاکستان سے باہر نکل سکے گا زندہ سلامت وایا جرمنی، یو کے اور امریکہ کی طرف جائے گا، اس کو، یا وہ گورنمنٹ جو اس کو وہاں سے نکالتی ہے، اسے اس کے لیے $1,000 پر پرسن رکھنے ہوں گے۔ اس پہ یورپین یونین کے امبیسڈرز کو بڑا ٹھیک ٹھاک غصہ ہے۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس اسٹیج کے اوپر پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان ہوتا تو پاکستان کی حکومت کبھی بھی اتنی چھچوری، گھٹیا، کمینی اور قابل شرم قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہ کر رہا ہوتا۔ تو بہرحال جولیٹ جو نوئس ہے اس کا تو ٹرپ بہت اس حد تک تھا، لیکن ابھی جولیٹ نوئس نکلی نہیں تھی اسلام آباد سے، تو وہاں پر ٹم ویسٹ جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ ٹام ویسٹ جو ہیں یہ اسپیشل اپوائنٹمنٹ ایمبیسڈر انوائے ہیں فار افغانستان بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، اور یہ بیچاروں کا تعلق تو کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر طالبان سے ان کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے اور ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہر وقت پوری دنیا میں، امریکہ میں سیمینارز وغیرہ کرتے ہوئے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، خطے کے لیے بہت بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس پہ غور کیجیے، اور یہ کہ افغان طالبان کو یہ کرنا چاہیے، افغان طالبان کو وہ کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں آتی رہتی ہیں۔ یہ وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے غالباً توخم کی طرف ٹریول بھی کیا۔ یہ ابھی وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے کہ الزبتھ ہوسٹ جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ اسلام آباد پہنچے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف کے وزٹ سے پہلے بہت سے وزٹ ہوئے ہیں، بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں، ایک طرح کا ایجنڈا آپ سمجھ لیں، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ظاہر ہے انہوں نے GHQ کے اندر بھی جا کے ملاقاتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں بار بار افغانستان کی تھریٹ، ٹی ٹی پی کی تھریٹ، بار بار جو اسپوکس پرسنز ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس کا، کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اگینسٹ آل کائنڈز آف ٹیررزم تھریٹس، فرام افغان طالبان، فرام ٹی ٹی پی، اور ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہر طرح کی مدد دینے کو ہم تیار ہیں۔ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 50-60 سال سے جو پاکستان کا پرنسپل ڈیفینیشن تھی اینمی کی، وہ تھی ہندوستان، اور پاکستان کا جو ایگزسٹینشل فیئر تھا جس میں امریکہ کے ساتھ پاکستان نے اپنے ریلیشن شپ کا آغاز کیا تھا 1950s میں، وہ یہ تھا کہ ہمیں ہندوستان اور بھارت کی طرف سے اس کی ہیجمنی کا خطرہ ہے، ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمیں ویسٹ کی مدد چاہیے چونکہ ہندوستان بہت بڑی طاقت۔ اب یہ ری ڈیفائن ہو گیا ہے، اور امید تو یہ تھی کہ جب افغان طالبان کی حکومت بن جائے گی تو پاکستان کو جو ویسٹرن فرنٹیئر کے اوپر خوف ہے کہ ہم ایک 2 فرنٹ سچویشن میں پھنس گئے ہیں، ایک طرف افغانستان میں ہمارے خلاف ایک حکومت ہے اشرف غنی کی، یا دوسری طرف حکومت ہے ہندوستان کی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی آئے گی۔ لیکن اب گزشتہ 20 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج افغانستان پاکستان کا دشمن جو ہے وہ بن گیا ہے۔ جب ٹی ٹی پی کے حملے دوبارہ شروع ہوئے تو میں نے سیریز وی لاگز میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ پوری صورتحال کسی حد تک جعلی، مصنوعی، کریٹڈ، ان آرگینک، نان آرگینک لگ رہی ہے، قدرتی اس کی ڈیولپمنٹ مجھے نہیں لگ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کسی کی طرف سے
کہ افغانستان کو، افغان طالبان کو پاکستان کے اینمی نمبر 1 کے طور پہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی کیا ہے، اسے کون کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیڈرز کون ہیں، اس کے بارے میں کوئی ٹرانسپیرنسی، شفافیت، واضح انفارمیشن نہیں پائی جاتی. بعض پاکستانی ایک ٹیررزم ایکسپرٹ اس کے حوالے سے لمبی لمبی کہانیاں ضرور لکھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی کانٹیکسچولائزیشن جو ہے وہ کبھی کلیئر نہیں ہوتی. کانٹیکسچولائزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب دنیا ٹیلی ویژن نیوز میں تھا تو ارشد شریفی وہاں پہ ہوتے تھے، وہاں پہ کون ڈائریکٹر نیوز تھا، اس کا میرے سے کیا تعلق تھا. اسی طرح میں جب ARY میں تھا تو میں فواد چودھری کے ساتھ پروگرام کرتا تھا، وہاں پہ کون کون لوگ ہوتے تھے، ڈائریکٹر نیوز کون ہوتا تھا. پھر میں جب ایکسپریس میں تھا، مجھے یاد ہے 2014 میں، تو عمران ریاض خان وہاں پہ بھی اینکر پرسن ہوتے تھے، وہاں شاہزیب خانزادہ جو ہے وہاں پہ اینکر پرسن ہوتے تھے. تو ہم سب کے ان کے آپس میں ڈانڈے ملتے ہیں. جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ میرا جو ٹائم ٹنل سے ٹریولنگ ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی ٹیررزم ایکسپرٹ جب ٹی ٹی پی کے بارے میں اپنی کہانیاں اور رپورٹس لکھتے ہیں تو باقی میڈیا کے لوگ جو ہیں، یہ جو رپورٹرز ہیں، یہ جو اور لوگ ہیں، ایون افسر جو پاکستان کے امپورٹنٹ اداروں کے، وہ ان کی ان سٹوریز کو بالکل بھی کنیکٹ نہیں کر سکتے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ جو ساری کہانی ہے ٹی ٹی پی کی، یہ کبھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ جس طرح سے چیزیں چلی گئیں، کس ڈائریکشن میں چلی گئیں. بہرحال گزشتہ چند مہینوں میں افغان ریفیوجیز کو نکالنے کا جو پاکستان نے پلان بنایا، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ کو اب تک نکالا جا چکا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 2009، 10، 11، 12، 13 میں بھی پاکستان کو شدید دہشت گردی کا سامنا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، لیکن پاکستان نے اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا، اور 40 برس کا جو ریلیشن شپ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. مجھے بہت شک ہے کہ اس کی جو پوری کہانی بنائی گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پولیٹیکل قسم کے ریزنز ہیں، اور یہاں افغانستان اور افغان طالبان پہ دباؤ ڈالنا بھی ہے، آف کورس پریشر ڈالنا بھی ہے، لیکن یہاں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ایک بری نہج کے اوپر رکھنا جو ہے، ان کو ایک اینمی اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا جو ہے، دکھانا جو ہے، وہ بھی اس کی ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اس پوری اسٹریٹجی کی جہاں ہم نے اس کو کیا ہے. اور اسی وجہ سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کروایا تھا چند دن پہلے اسی حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے جو کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں صرف ایک چیز کا اور ذکر کر دوں تو یہ چیزیں آپ کو اور کلیئر ہو جائیں گی اس وزٹ میں. اسی ہفتے طالبان نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے ایمبیسڈر بلال کریمی جو ہیں انہیں بیجنگ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اور یوں نہ صرف چند ہفتے پہلے بیجنگ نے، چائنا نے اپنا آفیشیل ایمبیسڈر افغان طالبان کی حکومت کے پاس بھیجا، دا فرسٹ کنٹری جس نے ایک پراپر ایمبیسڈر کو بھیجا ہے بعد میں. اور پھر افغان طالبان کا ایمبیسڈر جو ہے اسے بیجنگ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ چند ہفتے پہلے میں نے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی جہاں ہندوستان میں جو پچھلی افغان حکومت تھی اشرف غنی، اس کے ڈپلومیٹس کو فارغ کر دیا گیا ہے. وہاں افغان ایمبیسی دلی میں بند ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دلی آہستہ آہستہ چپ کے افغان طالبان کے ایمبیسڈر یا ڈپلومیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک سلو انویزیبل موومنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. تو پاکستان جس نے 20 سال گالی کھائی اور 20 سال سٹرگل کی افغان طالبان کی خاطر اور افغانستان کے ایک سرٹن پولیٹیکل ڈھانچے کی خاطر، وہ اب افغانستان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سے ہندوستان اور چین کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. یہ وہ براڈر کانٹیکس ہے جس میں آپ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اور فیوچر ڈھانچہ کیا ہوگا، اس میں ان کے وزٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.